پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی واقعات یا قرآن میں موجود قصوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ 3 قصے، اور اگر نہیں تو کم سے کم 2 قصے تو ضرور رکھے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو بعض قصے رکھے ہیں وہ عجیب یعنی صفت کے حامل ہیں۔ اگر یعنی وہ اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ اگر قرآن مجید جیسی کتاب کے اندر وہ واقعات نہ پائے جائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مذکور نہ ہو تو اس کے بارے میں یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ علی کل حال انہیں واقعات میں سے ایک واقعہ ہے گائے کا واقعہ، جس کے نام پر سورہ البقرہ، بقرہ کے معنی جانتے ہیں گائے کے ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر ایک گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، ایک خاص اہم مسئلے سے متعلق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ گائے کیا تھی اور اس کے ذبح کرنے کا کیا حکم دیا گیا تھا، اس سلسلے میں صحیح احادیث کے اندر تو بڑی مختصر سی باتیں آئی ہوئی ہیں، البتہ قرآن کا جو انداز ہے اس کو تفصیل سے سامنے رکھا جائے اور پھر اس سلسلے میں صحابہ کرام خصوصاً مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر رکھی جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے 2 شہر تھے یا 2 آبادی تھی، دونوں پاس پڑوس میں تھے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 شہر چھوٹے پاس پڑوس میں بسا اوقات رہا کرتے ہیں، تو 2 شہر تھے۔ ایک شہر جس کے ارد گرد شہر پناہ بنی ہوئی تھی، اور دوسرا شاید اس سے چھوٹا رہا ہو، اس کے ارد گرد شہر پناہ بنی نہیں ہوئی تھی اور ویسے کھلا ہوا تھا۔ تو جس شہر میں شہر پناہ بنی ہوئی تھی، شام کو وقت وہ لوگ اپنے شہر کا دروازہ بند کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ اسلوب چلا آ رہا ہے۔ اور جب صبح کو اٹھتے تھے تو دروازہ کھولنے سے پہلے سور کے اوپر چڑھ کر کے دائیں بائیں مشاہدہ کیا کرتے تھے کہ کوئی عجیب و غریب معاملہ پیش تو نہیں آیا ہے۔ جب دیکھتے کوئی معاملہ پیش نہیں آیا ہے تو اپنے شہر کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ایک دن شام کو ان لوگوں نے اپنے شہر پناہ جو تھی اس کے دروازے کو بند کیا اور آرام کیے۔ پھر جب صبح کو اٹھتے ہیں اور مشاہدہ کیا تو انہیں ایک عجیب چیز دکھائی دی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہر کے درمیان نہیں، بلکہ یہ شہر جس کے شہر پناہ ہے، اسی کے دیوال کے پاس بالکل ایک شخص مقتول پڑا ہوا ہے، ایک شخص قتل ہوا ہے اور پڑا ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر بات قتل کا معاملہ ایسا ہے کہ اب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اس بستی کے لوگ بھی آ گئے اور اس بستی کے لوگ بھی نکلے۔ اب اس بستی والوں نے الزام لگایا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کیا اور یہاں پھینک دیا ہے۔ یہ بستی جس کے ارد گرد شہر پناہ تھی، جو شہر، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے نہ کبھی کوئی جھگڑا رہا ہے نہ ہمارا اس سے کوئی اختلاف رہا ہے، ہم آخر اسے قتل کیوں کریں گے، ہم اس کے قتل سے بالکل بری ہیں۔ اور شام کو جب ہم لوگوں نے دروازہ بند کیا ہے تو اس کے بعد سے دروازہ کھلا نہیں ہے، بلکہ ابھی پہلی بار دروازہ ہم کھول رہے ہیں جیسے تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ علی کل حال یہ معاملہ بڑھتا گیا۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے قتل کیا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کسی قتل نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے یہ معاملہ قتل کا تھا، لہذا یہ واقعہ لوگ لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور مشورہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی فرمائی کہ جن لوگوں کا مقتول ہے ان لوگوں سے کہو کہ جائیں ایک گائے لے کر کے آئیں، گائے کو اسی کے پاس ذبح کریں اور اسی کا ایک حصہ لے کر کے اس مقتول کو جب ماریں گے تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتلا دے گا کہ اسے قتل کس نے کیا ہے۔ علی کل حال اب اس میں جب تاخیر ہونے لگی تو ان لوگوں نے مقتول کو تو وہیں دفن کر دیا، اس کی قبر وہیں پر بنا دی۔ البتہ
پہلے جب انہوں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گائے ذبح کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آخر اصل معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ اتتخذنا ہزوا، اب ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ایسی باتوں میں، دین کی باتوں میں مذاق کرنا یہ جہالت ہے۔ میں یہ کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے میں تم سے کہوں کہ ہاں مذاق تمہارے ساتھ مذاق کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بڑی جہالت ہوگی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھا جب معاملہ سنجیدہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھے بتائیے پھر گائے کیسی ہونی چاہیے؟ گائے تو بہت قسم کی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، بوڑھی ہوتی ہے، کیسے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے انہا، ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بچیا ہو، ابھی چھوٹی ہو، اور نہ بوڑھی ہو چکی ہے، عوان بین ذالک، انہی کے درمیان کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، یہ دیکھو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جائے وہ کر گزرو تم لوگ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن مسئلہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے، یہ بات گائے سفید ہونی چاہیے، کالی ہونی چاہیے، لال پیلی کیسے ہونی چاہیے؟ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کوئی بھی گائے لا کر کے ذبح کر دیتے تو ان کا کام چل جاتا، لیکن جب ان لوگوں نے سوالات پر سوال کیے اور اپنے پر پابندیاں لگانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر سختی کر دی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ رنگ کیا ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، یہ پیلی گائے ہونی چاہیے۔ اس لیے دیکھیں آج کے جو گائے کی پوجا کرنے والے ہیں انہیں پیلا رنگ زیادہ پسند ہے۔ پیلی گائے ہونی چاہیے اور اس کے رنگ بالکل کا چمکیلا ہو، جاذب نظر ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والا اس کو پسند آئے، خوش کر دے کہ ہاں کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی اولا تو پیلا رنگ ہونی چاہیے، دوسرے وہ رنگ ایسا نہیں بالکل مٹیالا نہیں، بالکل مردہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل چمکتا ہوا ہو، اور تیسرے یہ کہ اتنی خوبصورت دکھے وہ کہ دیکھنے والے اس کو پسند کریں اور خوش ہو جائیں۔ اب جب بات یہاں تک ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ابھی تک بھی بات واضح نہیں ہو پا رہی کہ آخر کیا ہو۔ پیلے رنگ کی گائیں تو بہت ہوں گی، کچھ گائیں ایسی ہوں گی جو لوگ اسے مثلا کھیتوں کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کسی لیے سچائی کے لیے استعمال کرتے، کیسی ہونی چاہیے؟ تو جب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ گائے ایسی نہ ہو جس سے کھیت کی خدمت لی جا رہی ہے، نہ ہی وہ جو ہے کسی اور بار برداری کے کام میں وہ استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کی شکل کے لحاظ سے، اس کے ہاتھ پیر کان اور پونچھ کے لحاظ سے، اور اس کے عمر جسم کے لحاظ سے کسی بھی قسم کا عیب نہیں، لا شیۃ فیہا، کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو۔ ایسا کرو کہ ایسا تم کرو، تمہیں کرنا یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الان، اب جو ہے آپ نے معاملہ کیا، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اب یہ کام کر جائیں گے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا تو اب اس گائے کی تلاش کا مسئلہ ہے۔ اب اتنی سختیاں ہیں، جوان بالکل ہونی چاہیے، بچہ اور بوڑھی بھی نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی کی خدمت میں بھی نہ آئی ہو، یعنی ابھی تک گویا کہ اس کے اوپر اگر نر ہے، مادہ ہے، تو گویا کہ ابھی اس کے اوپر وہ بچہ بھی نہ جنی ہو، لیکن بچہ جس میں ڈھیلا ہو جائے گا، نہ ہی وہ کوئی خدمت اس کی لی جا رہی ہو، کسی بھی قسم کا عیب نہ ہو۔ اب وہ تلاش کر رہے ہیں تو کہیں ایسی گائے مل ہی نہیں رہی ہے۔ تلاش کرتے 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 ایک نوجوان کے ہاں ایسی گائے ملی، لیکن اس گائے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا کہ اس نوجوان کے پاس یہ گائے کہاں سے آئی، اللہ تعالیٰ کا ہدیہ عطیہ تھا یہ۔ کہا وہ نوجوان اپنے باپ کے ساتھ دکان میں کام کرتا تھا، باپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن کسی اور آبادی سے، شہر سے اس کے پاس کوئی شخص آیا
اس کے دکان سے سودا لینے کے لیے بات طے ہو گئی کہ ہاں ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، یہ ہے، اس کی اتنی قیمت ہے۔ چنانچہ قیمت لیا اور لے جا کر کے جب دکان کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ دکان کے بالکل دروازے پر بوڑھے میاں لیٹ کر کے سو رہے ہیں۔ اب جب تک ان کو بیدار نہ کیا جائے دکان کھولی نہیں جا سکتی۔ تو اس جوان نے کہا کہ بھائی جان، آپ سے ہم نے معاملہ تو طے کیا تھا، یہ اپنی قیمت لیجئے، ابو جان سو رہے ہیں، میں ان کو جگا نہیں سکتا، یا تو آپ اتنا انتظار کیجئے۔ انہوں نے کہا جگا دو ابو کو۔ کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ باپ اب تو اور خراٹے لے کر کے سو رہا ہے، اور گہری نہیں سو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جگاؤ اپنے باپ کو۔ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنے باپ کی نیند میں خلل نہیں جا سکتا۔ جب 3 بار یہ ہوا، کہا کہ ایسا کیجئے، اپنا پیسہ لیجئے اور جائیے کسی اور جگہ سے سامان لے لیجئے، لیکن باپ کا جہاں تک تعلق ہے اپنے آپ اٹھے تو اٹھیں، لیکن میں ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، میری یہ چیز بکے یا نہ بکے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی نیک نیتی کا پھل ضرور دیتا ہے۔ علی کل حال وہ شخص پیسہ لیا، ظاہر کتنا دیر انتظار کرتا، وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں جب اس کا باپ بیدار ہوتا ہے تو ابو جان سے کہا کہ ابو جان، آج ایسا ایک آدمی آیا تھا، لیکن میں نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے کہا بیٹے تم نے غلط کیا، مجھے جگہ دینا چاہیے تھا، کیا معاملہ؟ کہا کہ نہیں ابو جان، میں آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ علی کل حال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے، اور بعض علماء نے کہا یہ مرفوع کے حکم میں ہے، کہ اس جوان کے چند گائیں تھیں، ان میں سے ایک گائے نے ایسا بچہ جنا جس کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی تھی جو ان لوگوں کو مطلوب تھی جو گائے کو ذبح کرنا چاہتے تھے، جنہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا۔ لہذا وہ لوگ ڈھونڈتے اور اتنے دیر میں ظاہر کئی دن گزر گئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ مقتول کو وہیں پر دفن کر دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا۔ اب اس کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی مہربانی ہوگی، گائے ہم کو دے دیجئے۔ کہا کہ نہیں، یہ گائے مجھے بڑی پیاری ہے، اور شاید اللہ نے مجھے والد کی خدمت کا صلہ دیا ہے، میں اس گائے کو تو بیچوں گا نہیں، اس کی محبت، اس کی چاہت میرے دل میں بہت ہے۔ لوگوں نے کہا کہ میں قیمت ادا کر رہے ہیں ہم اس کی قیمت دے دو اور اس کو بیچ دو۔ کہتا ہے کہ نہیں، قیمت بھی نہیں دیں گے، قیمت پر بھی نہیں بیچیں گے، ہمیں بیچنا ہی نہیں مجھے اس کو۔ جیسے ہوتا ہے بعض لوگوں کو بعض جانور پسند آ جاتے ہیں، اس کو بیچنا نہیں چاہتے۔ پھر جب ان لوگوں نے ضد کیا تو کہا دیکھو بھائی، یہاں ہمارے 2 قبیلے کے اندر 2 شہر میں لڑائی کا معاملہ ہے، اگر تم ایسے نہیں دو گے تو ہم زبردستی تم سے لے کر کے جائیں گے۔ کہا بھائی دیکھو، زبردستی کا معاملہ تو اور ہے، لیکن ویسے چاہتے ہو تو ہم اس گائے کو تمہارے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے، صاف بات یہ ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے تو اس کو زبردستی لے بھی نہیں سکتے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس گئے اور کہا کہ جن اوصاف کی، جن صفت کی آپ نے گائے بتلائی ہے وہ ایک نوجوان کے پاس ہے، لیکن وہ دینا نہیں چاہتا۔ تو کہا کسی بھی طریقے سے ہے، اس کو تم راضی کرو اور اس کو لے آؤ۔ کہتے ہیں کیا کیا جائے، آپ ہی کوئی طریقہ بتلائیے، ورنہ ہم کیسے لے آئیں گے؟ وہ تو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہا ایسا کرو، ایک طرف گائے رکھو اور دوسری طرف سونا یا چاندی رکھو اور تولو، جب دیکھو کہ سونے یا چاندی کا وزن بھاری ہو رہا ہے تو اس کو اتنا سونا چاندی دے دو اور گائے اس سے لے کر کے آؤ۔ علی کل حال جب وہ لوگ اس کی قیمت اس طریقے سے لگائے اور گائے کو لے کر کے آئے، اور جب اس گائے کو اسی قبر کے پاس ذبح کیا تو ابھی تک اس کا بھتیجا رو رہا ہے وہاں بیٹھ کر کے، مگر مچھ کے آنسو ابھی تک بیٹھا بہا رہا ہے وہ، اور کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہاں یہ اتنا رو رہا ہے اور اس کا یہی قاتل ہے۔ چنانچہ اب قبر کو تو نکالنا مشکل تھا، گائے کو ذبح کیا اور اسی کے ایک ٹکڑے کو لے کر کے قبر کے اوپر ایسے مارا ہے تو مٹیاں جھاڑتے ہوئے وہ بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا قاتل یہی میرا بھتیجا ہے، میرا قاتل یہی میرا بھتیجا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا اور کوئی وارث نہیں تھا، اور یہ دیکھ رہا تھا کہ میری عمر لمبی ہوتی جا رہی، اس سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کہا بوڑھا کتنا دن زندہ رہے گا، یہ حضرت نوح کی عمر تو نہیں پانے والا ہے، کیا ہے، اس لیے جانتے ہیں انتظار کی گھڑی بھی جلدی نہیں گزرا کرتی ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا، ہمیں قتل کر دیا تاکہ میرے مال پر قابض ہو جائے، یہ کہہ کر کے بوڑھا پھر مر گیا، اسے اسی قبر میں لوگوں نے دفن کر دیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی
شاید سرسس لے کر کے 71 نمبر آیت تک بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو. اسی بقرہ کے نام سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا ہے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.